ٹو ٹیسٹی بائٹس. تو آج ہم بنائیں گے مزیدار سا 1 پاٹ پلاؤ بریانی ریسیپی. بہت مزے کا وائٹ پلاؤ بنتا ہے, آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بہت یمی ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس کی فائنل اور ڈیلیشیس لک, اور آپ بنائیں گے تو واقعی میں آپ کہیں گے, یقین جانیے بہت مزے کا پلاؤ بن کے تیار ہوا تھا. یہ کسی ریسٹورنٹ اسٹائل سے کم نہیں ہے, آپ بھی بنائیے گا. اور اس کو جو ہے میں نے بیف کو جو ہے الگ سے بوائل کرا تھا. میں نے آپ کو میں ریسیپیز کی اسٹارٹ کرتے ہیں. میں ریسیپی دیتی ہوں آپ کو. ایک میں نے کوکر لے لیا تھا. میں کوکر میں اس میں نے 1 kg بیف شامل کر دیا تھا. میں نے اس میں بون نہیں ڈالی تھی, لیکن آپ آپشنل ہے, آپ ڈال سکتے ہیں, اس سے ٹیسٹ بھی آتا ہے. پھر میں نے اس میں سالٹ 1 ٹیبل اسپون شامل کر دیا تھا. اور اس کے بعد آپ اس میں ایک پیاز رفلی چاپ اور 4 سے 5 ہری مرچیں اس میں شامل کر دیجئے. اور پھر میں نے 2 ٹیبل اسپون اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا تھا. تو بس یہ چند مسالے اس میں شامل کر کے اب ہم جو ہے اس میں پانی شامل کر دیں گے. پانی جو ہے آپ نا میٹ کے حساب سے رکھ لیجئے. میں نے جو ہے 2 کپس لے لیے تھے, کیونکہ میں کوکر میں مجھے بوائل کرنا تھا. تو میں نے پھر 15 سے 25 منٹ لگا لیں میں نے اس کو کور کر کے اس کو اسٹیم دے لی تھی. یہ دیکھیں, یہ میں نے پریشر دے لیا تھا. تو یہ ماشاءاللہ بہت جلدی ڈن ہو گیا تھا یہ گوشت. تو پھر میں نے اس کی تیاری کی طرف آ گئی تھی. تو میں نے ایک پین لے لیا تھا, اس میں نے 1 کپ آئل شامل کر دیا تھا. آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں. تو آئل شامل کرنے کے بعد اب اس میں چند کھڑے مسالے ڈالیں گے, جس میں لونگ, کالی مرچ, بڑی الائچی, چھوٹی الائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا تھا. کھڑے مسالے جب تھوڑے سے کڑکڑا جائیں, پھر اس میں ہم جو ہے 2 پیاز شامل کر کے اس میں ڈالیں گے, سلائس کر لیں گے. اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے. اس کا کلر جو ہے لائٹ سا گولڈن ہو جائے, براؤن نہیں کرنی ہے اس کو کمپلیٹ, اس کا کلر چینج ہو جائے. تو پھر ہم اس میں جو ہے اپنے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے. اس کو ہلکا سا چلائیں گے کہ لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں مکس ہو جائے, اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے. تو پھر ہم اس میں ادرک اور لہسن پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ایک درمیانہ ٹماٹر لے لیں. میرے پاس 2 چھوٹے ٹماٹر تھے, تو میں نے وہ سلائس کر کے, اور 3 عدد ہری مرچیں وہ بھی سلائس کر کے ڈال لی تھی. آپ ہری مرچوں کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, تو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہری مرچوں کی اس پلاؤ میں. تو ہلکا سا میں نے سوتے کر لیا تھا اس کو, کیونکہ وائٹ پلاؤ بنانا ہے, ہمیں بالکل میش نہیں کرنا. اس کے بعد میں نے کٹا ہوا دھنیا ہے, یہ بھنا ہوا نہیں, یہ صرف کٹا ہوا دھنیا 2 ٹیبل اسپون جائفل. اور اس کے بعد میں نے یہ بادیان کے فلاور ڈال دیا تھا ایک تقریباً, اور یہ پسا ہوا زیرہ شامل کر دیا تھا, بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ. اور وائٹ مرچیں دکنی سفید مرچ جو ہوتی ہے پسی ہوئی, یہ میں نے شامل کر دی تھی. یہ بھی آپشنل ہے, کسی کو پسند ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ شامل کر دے. اس کے بعد میں نے پسا ہوا گرم مسالہ اس میں 1/2 ٹیبل اسپون, یہ سب 1/2 ٹیبل اسپون چیزیں جائیں گی اس میں. اور یہ میں نے زیرہ, اور اس میں نے گرم مسالہ اور پسی ہوئی دکنی مرچیں شامل کر دی تھی. تینوں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. اس کے بعد میں نے اس میں سالٹ 1 ٹیبل اسپون شامل کیا تھا, اور جائفل جاویتری کا پاؤڈر بھی میں نے اس میں 1/2 ٹیبل اسپون شامل کیا تھا. اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. یہ میں نے چکن پاؤڈر لے لیا تھا, یہ بھی آپ شامل کر دیجیے 1 ٹیبل اسپون. اس سے بہت اچھا فلیور جو ہے انہانس ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے پلاؤ بریانی میں. جو پروفیشنل پلاؤ بریانی ہوتی ہے تو اس میں چکن پاؤڈر یا اجینوموتو جسے کہتے ہیں وہ شامل کیا جاتا ہے. تو یہ آپ ضرور بنائیے گا اس طریقے سے, تو آپ کو بہت ڈفرینٹ ریسٹورنٹ اسٹائل ریسیپی لگے گی یہ. تو پھر میں نے اس کو مکس کر دیا تھا. میں میش نہیں کرنے ٹماٹر, کیونکہ ہمیں جو ہے وائٹ بریانی چاہیے. اس کے بعد میں نے اس میں جو میرا بوائلڈ بیف تھا وہ میں نے شامل کر دیا تھا. تو میں نے بیف کو ویسے گلایا تھا تو ڈرائی کر لیا تھا بالکل, کیونکہ ہمیں جو ہے اس میں یخنی نہیں چاہیے, ہم اس میں پانی شامل کریں گے. تو میں نے اس میں بیف شامل کر کے تھوڑا سا اس کو بھون لیا تھا. یہ دیکھیں. اس کے بعد میں نے 1 کپ اس میں دہی شامل کیا تھا. یہ ویسے ہمارا مسالہ جو ہے بھن چکا ہے, آئل سیپریٹ ہو گیا تھا, بس اس میں دہی مکس کرنا ہے. اس کے بعد دہی جو ہے اپنا پانی ریلیز کرے گا. اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے. پانی ڈال کے ہم اس میں رائس شامل کر دیں گے. رائس میں نے 1 kg لیے تھے, جو کہ ½ آور کے لیے میں نے اس کو سوک کر دیے تھے. اس کے بعد میں نے باسمتی رائس میں نے شامل کیے تھے. یہ دیکھیں دہی نے پانی ریلیز کیا تھا. میں نے چند آلو بخارے ڈال دیے تھے اس میں. بہت اچھا اس سے جو ہے فلیور آتا ہے آلو بخارے سے, بہت یمی لگتی ہے. اور اسپیشلی جو ہے پلاؤ جو ہوتا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے آلو بخارا. تو اس کو مکس کر لیا تھا میں نے. ابھی میں نے پانی شامل نہیں کیا, یہ دہی کا پانی ہے. اور اب جو ہے میں اس میں جو ہے رائس جو ہے اس میں شامل کر دوں گی. پھر ہم چیک کر لیں گے کہ ہمیں کتنا جو پانی ہے ریکوائرڈ ہے, پھر ہم اس حساب سے اس میں ڈال دیں گے.
اور آپ کو نمک بھی چیک کیجیے گا پھر. تو یہ ضرور بنائیے گا، بہت اچھی ریسیپی ہے، آپ کو بھی پسند آئے گی. میرے خیال سے تو ہر جو خاتون ہیں وہ اپنے گھر کی کچن کوئین ہے، سب کی ریسیپیز بہت اچھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور میری بھی ریسیپی ایک ٹرائی کر کے دیکھیے گا. بس مسالے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، شروع میں کچھ لاسٹ میں، تو اس سے ڈفرینٹ ریسیپی ہو جاتی ہے. ہر خاتون جو ہے ایک کچن کوئین ہے اور اچھی ریسیپی بناتی ہیں. تو بس آپ ایک دوسرے کی ریسیپیز ٹرائز کریں، مزے لیں، سب کی تعریفیں لیں. تو یہ میں نے رائس شامل کر کے اس میں سالٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا. تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کو کور کر لیجیے. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، ہمارا پانی ڈرائی ہو چکا تھا. تو پھر میں نے اس کو دم پہ میں نے اس کو ہری مرچیں 4 سے 5 عدد ڈال دی تھی اور مکس کر کے. اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے انین براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی، میں ویسے رکھتی ہوں تو آپ بھی رکھا کریں، وہ ڈالی تھی. اور یہ میں نے اس میں زعفران ایسنس ڈالا تھا. تو یہ میں نے چند ڈراپس ڈالے تھے اس میں نا، تو بہت تیز ہو جاتا ہے کیونکہ کیوڑا نہیں تھا. کیوڑا ہم 2 ٹیبل اسپون بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن زعفران ایسنس کم ڈالا جاتا ہے، ایسنس جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے 2 پیاز جو ہے براؤن کر کے اس میں شامل کر دی. بس اس کو ہم کور کر لیں گے. اس کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا. 10 منٹ کے لیے میں نے لو فلیم پہ رکھا تھا. یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا پلاؤ تیار ہے. یہ وائٹ پلاؤ ہے، بریانی وائٹ پلاؤ بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بہت یمی بناتا ہے. اس کو وائٹ رائتے کے ساتھ، گرین رائتے کے ساتھ، جس طرح بھی آپ رائتا بناتے ہیں اس کے ساتھ سرو کیجیے. انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں. اور جب تک مجھے اجازت دیجیے میں تاکہ یمی اور مزے کی ریسیپی لے کے حاضر ہوتی رہوں. اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.